ایف ٹی وی کے دوستوں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ میری کہانیاں سنتے ہیں، مجھے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ یقین جانا یہ جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں یہ ساری سچی ہوتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، اور یہ سچی کہانی ہے، اور اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا۔ زندگی بہت تلخ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، مطلب سنبھال سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میں بچوں کو لے کے تقریباً مغرب کا ٹائم تھا اور جا رہا تھا روڈ پہ۔ آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیوز دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مجھے ڈرائیونگ کرنے کا بہت شوق ہے، مطلب لانگ روٹ پہ جانے کا، ٹریول کا شوق ہے مجھے۔ تو روز شام کو میں بچوں کو لے کے جاتا ہوتا۔ اس دفعہ بھی میں لے کے جا رہا تھا۔ اس دفعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 2015 یا 16 کے درمیان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو روڈ پر جاتے ہوئے میرے آگے آگے جو تھا نا، وہ ڈالا تھا، ڈالا جس کے اندر نا یہ مرغی کے چوزے رکھے ہوتے ہیں، مرغی کے چوزوں کے ڈبوں والے۔ ان میں سے نا ایک ڈبہ پھٹ گیا، ڈالا رکا ہوا تھا، اور اس میں سے وہ چوزا تقریباً 7 کے 6 یا 8 ڈبوں کی طے کے اوپر سے گرا نیچے روڈ پہ۔ اچھا، تو میں نے کہا یار، پہلے دیکھ رہے تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار یہ چوزا جو ہے نا اٹھا کے نا آگے ڈرائیور کو پکڑا دو۔ بچہ میرا چھوٹا تھا، تقریباً 6-7 سال کا، 6-7 سال کا، ہاں تقریباً 7 سال کا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، اس نے اس کو پکڑا چوزے کو۔ تو جیسے ہی وہ گاڑی اگلی گاڑی والے کی طرف، جس کی گاڑی میں سے چوزا گرا تھا نا، بڑا، تو اس نے گاڑی چلا دی۔ اچھا، گاڑی چلائی اور ساتھ اس نے لیفٹ ٹرن لے لیا، مطلب میں نے سیدھا جانا تھا، اس نے لیفٹ ٹرن لے لیا، اور ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو اس کی سپیڈ بنی تھی اس سپیڈ میں نکل گیا۔ میں نے سے کہا، ٹریفک پہ ظاہری بات ہے رش ہوتا ہے، میں نے کہا یار آپ آ جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب میرے دل میں یہ تھا کہ یار چلو چوزا ہی ہے نا، تو بچوں کے کام آ جائے گا۔ وہ ایک دن کا نہیں چوزا ہوتا، وہ پنک یلو ٹائپ کے ہوتے، تو یہ تھا یلو کلر کا چوزا۔ اچھا خیر، بچے خوش ہو گئے، چوزا چوزا گاڑی میں، چو چو کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ میں جا رہا تھا ابو کے گھر۔ ابو کے گھر جا کے میں نے وہ چوزا، میں تھوڑا سا تیز بھی بولتا ہوں، اور مجھے اصل میں وقت کا وہ تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ کم ٹائم میں جلدی سے جلدی آپ تک پوائنٹ کی بات پہنچائی جائے۔ میں نے وہ چوزا نا ابو کو دے دیا۔ میں نے کہا اس چوزے کو نا آپ سنبھال لو، میرے پاس بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہے، اکیلا ہے، مر جائے گا، آپ ذرا مرغیاں شرگیاں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں تو رہ لے گا۔ اچھا خیر، میرا کوئی ہفتہ بھر جانا نہیں ہوا، یا 10 دن تک جانا نہیں ہوا۔ میں کوئی 8-10 دن کے بعد گیا، تو ابو جی نا چھت کے صحن میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ گود میں ان کے وہ تکیہ، گھاؤ تکیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر غلاف قرآن پاک کا کھلا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اتنی دیر میں نا میں بھی مطلب گیا، تو ایک منظر دیکھا میں نے کہ وہ چوزا ابو کے گھٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ جیسے نہیں ماں کی گود میں بچہ آواز نکال رہا، میں تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، ظاہری بات ہے 10 دن کا ہو گیا تھا، چوں چوں کی نا ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا۔ میں نے ابو کو پوچھا کہ یہ کہ ابو کہہ رہے ہیں قرآن پاک سن رہے۔ اچھا، تو خیر میں چونکہ غیر تھا، میں جیسے ہی ان ہوا تو وہ چوزا جو ہے نا ابو کی چوں چوں کرتا ہوں نا، بازو پہ چڑھا، اور بازو سے کندھے پہ، کندھے سے گھوم کے دوسرے کندھے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کی ہو رہا ہے؟ ابو کہنے یار انجی کرتا جدو کہ بندہ آندا نا ان پریشانی لگ جاندی ہے۔ اچھا خیر، وقت گزرا، اور وہ چوزا جو کہ چلتے روڈ پہ گرا تھا، جس نے مر جانا تھا، وہ ایک جوان مرغا بن گیا، سرخ رنگ کا، گولڈن، بیسک ان کی نسل گولڈن تھی، لیکن وہ سرخ رنگ کا اور سبز رنگ کے پروں والا ایک چوڑا چکلا جسے کہتے ہیں نا مضبوط قسم کا چوزا بن گیا۔ اور وہ چوزے سے زیادہ وہ لگا لیں خون خوار قسم کا بن گیا کہ کوئی بندہ اس چھت پہ جاتا تھا نا تو وہ ڈڑ کے اس کو لیتا تھا۔ جوان ہو گیا جناب وہ چوزا، اور تقریباً میرے خیال میں 2.5-3 کلو تک کا تو ہو گیا ہوگا۔ اور میری یہ سٹوری سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار ایک چوزا جو روڈ پہ گرا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ جس نے جا کے اس کو اٹھایا، اور ایک بندہ جس نے جا کے اسے اپنے والد کے گھر چھوڑا، کہ شاید بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا ہے، ابو رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ چوزا جو لاوارث گرا تھا، ایک جوان جہان مرغا بنا، اور اس نے اس گھر میں راج کیا، راجو نام رکھا گیا اس کا۔ تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وارث بھی تو اللہ ہے نا، آپ کا وارث بھی اللہ ہے نا، ہمارا وارث بھی اللہ ہے نا، تو اللہ نے نا ہمارے لیے پلاننگ نہ کی ہو؟ تو زندگی سے مایوس ہونا چھوڑیں، زندگی پہ بھروسہ رکھنا شروع کریں، اور اللہ کی
حکمت پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی سوچ رہا ہوگا نا ہمارے لیے بہتر ہی سوچ رہا ہوگا. یہ کہانی میری ان دوستوں کے لیے تھی یا ہے جو دوست یہ کہتے ہیں کہ یار بس میں زندگی سے مایوس ہوں. مایوس نہیں ہو، پاور پکڑو، جان پکڑو، ارادہ بناؤ، پلاننگ کرو اور اس پہ چلو. کوئی نہ کوئی سہارا اس چوزے کی طرح آپ کو بھی مل جائے گا اور آپ بھی لمبی زندگی جیو گے انشاءاللہ.